السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الانفال، آیات 65 تا 75، سورۃ التوبہ آیات 1 تا 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ابھارتے رہو مومنوں کو جہاد پر۔ اگر ہوں گے تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے تو غالب آ جائیں گے وہ 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 تو غالب آ جائیں گے وہ 1000 کافروں پر، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا اب تخفیف کر دی ہے اللہ نے تم پر، اور جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، لہٰذا اگر ہوں تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں سے 1000 تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ نہیں ہے زیبا کسی نبی کو کہ ہوں اس کے پاس قیدی جب تک کہ کچل دے پوری طرح زمین میں۔ تم چاہتے ہو فائدے دنیا کے، اور اللہ چاہتا ہے آخرت، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اگر نہ ہوتا نوشتہ اللہ کا پہلے سے تو ضرور ملتی تم کو اس پر جو حاصل کیا تھا تم نے سزا بہت بڑی۔ سو اب کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تم کو حلال اور پاک سمجھ کر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، کہہ دو ان سے جو ہیں تمہارے قبضہ میں قیدی کہ اگر پائے گا اللہ تمہارے دل میں نیکی تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا ہے تم سے، اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کریں تم سے خیانت کرنے کا تو بے شک خیانت کر چکے ہیں یہ اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، تو اللہ نے گرفتار کرا دیا انہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے رہنے کی جگہ دی اور مدد کی، یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، نہیں ہے تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ بھی جب تک کہ ہجرت کرائیں وہ بھی، اور اگر مدد چاہیں وہ تم سے دین کے معاملہ میں تو تم پر فرض ہے ان کی مدد کرنا، الا یہ کہ مقابلہ میں ہو وہ قوم کہ ہے تمہارے ان کے درمیان کوئی معاہدہ۔ اور اگر مدد چاہیں وہ تم سے دین کے معاملہ میں تو تم پر فرض ہے ان کی مدد کرنا، الا یہ کہ مقابلہ میں ہو وہ قوم کہ ہے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ، اور اللہ تمہارے اعمال کو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو منکر حق ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، اگر نہ کرو گے تم تو برپا ہوگا فتنہ زمین میں اور بڑا فساد۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے، ان کے لیے ہے بخشش اور روزی عزت کی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر، سو یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں، مگر خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، بے شک اللہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیات 1 تا 16۔ صاف جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا مشرکوں میں سے، سو چل پھر لو تم لوگ ملک میں 4 مہینے، اور جان رکھو کہ تم عاجز کرنے والے نہیں اللہ کو، اور یقیناً اللہ رسوا کر کے رہے گا کافروں کو۔ اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی۔ پھر اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب جان رکھو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے ہو اللہ کو۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کافر ہیں دردناک عذاب کی۔ مگر وہ لوگ کہ عہد کر رکھا ہے تم نے مشرکوں میں سے، پھر نہیں کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا بھی، اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورے کرو ان کے ساتھ ان سے کیے ہوئے عہد ان سے مقرر کردہ مدت تک، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ پھر جب گزر جائے مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم انہیں، اور پکڑو انہیں اور گھیر لو انہیں، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کی راہ، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ مانگے تم سے تو پناہ دو اسے یہاں تک کہ سن لے وہ اللہ کا کلام، پھر پہنچا دو اسے اس کی امن کی جگہ۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ آخر کیسے ہو سکتا ہے ان مشرکوں کے لیے کوئی عہد اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ عہد کیا ہے تم نے مسجد حرام کے پاس،
سو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے ساتھ کیے ہوئے تو تم بھی قائم رہو ان کے ساتھ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ کیسے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر غالب آ جائیں تم پر تو نہیں لحاظ رکھتے تمہارے معاملہ میں کسی قرابت کا اور نہ کسی معاہدے کا، خوش کر دیتے ہیں یہ تم کو اپنے منہ کی باتوں سے، مگر انکار کرتے ہیں ان کے دل، اور اکثر ان میں سے بد عہد ہیں۔ بیچ دیا ہے انہوں نے آیات کو اللہ کی حقیر معاوضہ کے بدلے، پھر روکنے لگے اللہ کی راہ سے۔ صورتحال یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ نہیں لحاظ رکھتے کسی مومن کے معاملہ میں قرابت داری کا اور نہ معاہدے کا، اور یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ پھر اگر توبہ کر لیں وہ اور قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں دینی لحاظ سے، اور کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ توڑ ڈالیں اپنی قسمیں بعد عہد کرنے کے اور طعن کریں تمہارے دین پر تو جنگ کرو کفر کے علمبرداروں سے، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی اعتبار نہیں ان کی قسموں کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا نہیں جنگ کرو گے تم ایسے لوگوں سے توڑ ڈالیں جنہوں نے اپنی قسمیں اور قصد کیا تھا جلا وطن کرنے کا رسول کو، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی تم پر پہلی مرتبہ۔ کیا تم ڈرتے ہو ایسے لوگوں سے؟ حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ ڈرو تم اس سے اگر ہو تم مومن۔ لڑو ان سے، سزا دلوائے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں، اور ذلیل و خوار کرے گا انہیں، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں، اور ٹھنڈے کرے گا دل ان لوگوں کے جو مومن ہیں، اور دور کرے گا جلن ان کے دلوں کی، اور توفیق دے گا توبہ کی اللہ جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تم، حالانکہ ابھی نہیں پرکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے، اور نہیں بنایا سوائے اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ مومنوں کے اپنا جگری دوست، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ان سے جو تم کرتے ہو۔